وہ ان کے ساتھ لگ گئے۔ یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم بیچاروں نے پھر جھنڈا اٹھایا کہ کیوں کہتے ہو یہ تین ہے، کوئی نہیں تین۔ ٹھیک ہے، مطلب ان کا فرمانا یہ ہے کہ اگر ایسے طہر کے اندر طلاق دی ہو تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، نہیں ہو، اور ایام مخصوصہ کے اندر دی ہوئی طلاق جو ہے وہ بھی واقع نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک۔ اچھا مولانا، اب پریشانی ایک جگہ پہ جا کے یہ آتی ہے کہ بندہ جو ہے جب طلاق دیتا ہے تو کچھ اور طرح ہوتا ہے، گھر والے کچھ اور طرح ہوتے ہیں، پھر ایک محاذ سی کیفیت بن جاتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جو لوگ یہ سنوکر وغیرہ ہاں کلب چلاتے ہیں تو اس کی کمائی جائز ہے؟ اس میں جوا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، جوا نہیں ہوتا، گیمیں بس کھیلتے ہیں بچے۔ آپ تھوڑا ٹیلی ویژن کی آواز کم رکھیں، پھر جب ہم بولیں گے تو پھر آواز تیز کیجیے گا۔ 2-3 سوالات آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ جی، ایک تو صرف بحثیت گیم لوگ وہاں کھیلتے ہیں نا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کھیلنے والے آپس کے اندر شرط لگاتے ہیں کہ جو جیت جائے گا ہارنے والا اس کی بھی پیمنٹ ادا کرے گا، جی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف وہ گیم ہی چلتی ہیں وہاں پر، بچے گیم ہی کھیلتے، جوا نہیں ہوتا، شرط نہیں لگتی۔ نہیں، مجھے جہاں تک پتا ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں یہ گیم ہوتی ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہارنے والا جیتنے والے کی بھی ادائیگی کرتا ہے۔ ہاں جی، کھیل تو یہ ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ مطلب کہنے کا کہ پھر تو جوئے کا اڈا آ گیا۔ اب پھر تو یہ مولانا فرما رہے ہیں کہ پھر تو یہ جوئے ہی کی ایک شکل ہے، جوئے کی۔ وہ دو انسان کھیلتے ہیں نا، ہاں تو ایک دیتا ہے پیسے، ایک ہار کے چلا جاتا ہے، تو وہ ہمارے لیے جیسے کمائی جائز ہے؟ نہیں، آپ کے لیے جائز نہیں، آپ بھی ایک حرام کا دھندا کرا رہا ہے نا، اور اس کی کمائی کھا رہا ہے۔ مولانا ذرا وضاحت سے بتا دیں کہ وہ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں آپ کی بات۔ میں نے بتا دیا نا کہ جو ایسے کاروبار ہے نا جن میں یہ خود تو صرف پیسے ہی صرف لیتے ہیں مگر کام سارا حرام ہی ہے، اس کی آمدنی نہیں جائز۔ یہ پیسے میری بہن آپ جو لیتے ہیں حرام ہے، یہ کاروبار چھوڑیں، کوئی اور کریں۔ اچھا مولانا، اگر چلیں اس میں تھوڑی سی اصلاح کر دیں کہ اگر دونوں فریق اپنے اپنے پیسے دیں، جیتنے والا بھی اور ہارنے والا بھی، صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پر یا تھوڑی مطلب تفریح کے طور پر اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا گنجائش ہے اس کھیل؟ نہیں، سب ناجائز، یہ تفریح ہی نہیں جائز۔ اسلام ایسی تفریحوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں جی السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ نا پہلے بھی ہم نے نا اپنے کاروبار کے لیے آپ سے پوچھا تھا جی جی، کہ ایک پی سی او ہے ہمارا، پی سی او ہے، جیز والی کمپنی کے ساتھ، ہاں تو وہ سارا آپ نے سورت لاق کی آیتیں بھی بتائی تھی اور کچھ اور بھی پڑھنے کے لیے، وہ سارا تو پڑھتے رہے، وہ سارا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن کاروبار بھی بہت اچھا ہو گیا تھا، شکر تھا ہر چیز، لیکن آج سے 22 دن پہلے ہماری چوری ہو گئی، وہاں سے سارا کچھ، موبائلوں کی ہم نے دکان کی تھی، وہاں سے سارا کچھ وہ لے گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے۔ تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ دوبارہ ہم نے شروع کرنا ہے، کوئی حفاظت کے لیے کچھ، یا چور ہی پکڑے جائیں۔ اور مولانا ان کو بھی بتائیں اور مجھے بھی بتائیں، مطلب آپ کو سوئے کیا ہوا؟ اتفاق سے میں بھی موبائل کا بزنس کرتا ہوں، تو پچھلے 15 دن پہلے چور آیا، جہاں ہم نے اگزاس فین لگایا ہوا تھا وہاں سے دیوار کچھ اور کوریدی اور اس کے اندر آیا، جتنے بھی کوئی 10-20 موبائل تھے اٹھا کے لے گیا، ڈبے میرے پاس پڑے اور ان کی وارنٹیاں میرے پاس پڑی۔ جی مولانا اس کے لیے بتائیں، واقعی چور جو ہے نا، ہم بہت پریشان ہیں، کوئی وظیفہ نہیں بتا پوچھتے دیں۔ ہیں، مولانا سے پوچھتے ہیں، مل کے پوچھتے ہیں۔ چلیں۔ جی مولانا، اور آپ نے دکان پہ کہا تھا کہ میں چکر لگاؤں گا۔ اب بس میں اپنے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہوں۔ ہر جگہ لوگ پھنسے جی مولانا کچھ بتائیں جی اس حوالے سے۔ کیا بتاؤں، پوچھیں نا آپ۔ بی بی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کاروبار الحمدللہ اچھا چل رہا تھا، اللہ برکت۔ آپ نے وظیفہ بھی بتایا، دعائے خیر بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے گاڑی چلا دی۔ اب چند دن پہلے چور آئے اور شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ ہمارا ہی مال ہے، سارا اٹھا کے لے گئے۔ تو اب بی بی کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نقصان کی بھی تلافی فرما دیں اور پھر جو ہمارے کاروبار کے اندر بھی برکت ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں میری محفوظ بھی بہن، رکھیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، باقی ایسا نسخہ کوئی نہیں ایجاد ہوا، نہ کوئی دعا جس سے نہ چور اور ڈاکو جو ہیں یہ مر جائیں اسی وقت جب چوری کرنے لگے۔ چلیں ایسا وہ نہ ہوتا- مریں، اللہ تعالیٰ چلیں ہمیں صبر بھی دیں اور ہمارے کام میں دن دگنی اور رات کو نہیں، دیکھتا نہیں چوگنی ترقی دے۔ دعائیں تو کرنی چاہیے، حفاظت کی دعائیں کرنی آپ چاہیے۔ فرمائیے کوئی خاص دعا اس حوالے سے۔ رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اس کے لیے تو میں بتاتا رہتا ہوں کہ یا مغنی جو ہے یہ 1100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔
یا مغنی 1100 بار دن یا رات کے کسی بھی حصے میں وقت آپ پڑھ لیا کریں، درود شریف اول آخر پڑھیں، یا مغنی یا مغنی یا مغنی پڑھ لیا کریں، یا مغنی یا مغنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا مغنی پڑھا کریں۔ اچھا چلیں بہت شکریہ جی، اچھا شکریہ۔ ٹھیک ہے جی جی مولانا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، محمد آصف دری خان سے عرض کر رہا ہوں جی۔ جی بھائی فرمائیے۔ وہ یہ جو رکشے روزگار اسکیم والے نکلے ہوئے ہیں جی، بینک کی طرف سے ملتے ہیں، کیا وہ صحیح ہیں لینے؟ نہیں صحیح نہیں۔ صحیح نہیں۔ ایک غریب آدمی اگر وہ اس کے بارے میں لے کر اپنی روزی بھی کما سکتا ہے اور قسط بھی ادا کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اگر وہ لیتا ہے مصیبت میں پھنسا ہوا تو لیتا رہے، ہم سے کیا پوچھتا ہے، سارا ناجائز۔ اچھا اور بینک سے جو لے لیتے ہیں نا، میرے تو کئی دوست بینک میں وہ کہتے ہیں مولانا ہم بڑے چکمے دیتے، جب پھنس جاتا پھر پتہ چلتا ہے قسطیں درمیان میں رہ جاتی ہیں، روتے ہوئے گھروں کو جاتے ہیں، پھر سب کوئی لٹا بیٹھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور مولانا سوئے اتفاق سے میں بتاتا چلوں، یہ روزگار اسکیم کے اندر جو رکشے آئے ہیں یہ بچوں کے کھلونے کی طرح ہیں، یہ سواریاں اٹھانے بجانے کا کام نہیں کر سکتے۔ نہیں، 3 مہینے کے بعد اس کا انجن کھل جاتا ہے اور صحیح طریقے سے اس کی کارکردگی بھی نہیں۔ سب فراڈ ہی فراڈ ہے۔ صحیح۔ جی مولانا صاحب یہ آپ کی رہائش کس جگہ ہے اور فیصلہ باد آ کر ملنا ہو آپ کو تو؟ ملے نا آئے ہیں، بتائیں۔ مولانا ستیانہ روڈ پہ ایک جامع مسجد محمدی کریمیہ ہے، اچھا جی، اب وہاں آپ تشریف لائیں گے تو ملاقات ہو جامع جائے مسجد گی۔ محمدیہ کریمیہ جی۔ جی جی، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دریا خان سے۔ اچھا دریا خان۔ یہ ضلع میاں والی میں ہے یا بکھر میں ہے؟ یہ ضلع بکھر میں ہے جی۔ اچھا ضلع بکھر آ میں۔ جائیں کبھی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ وہ منکیرا میں ہمارے ایک دوست تھے، مدینہ میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، مولانا سعیدی صاحب، جی جانتا ہوں جی۔ ان کو ہمارا سلام کہیے گا۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، جزاک السلام اللہ۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے۔ جی مولانا ایک بہت ہی سوال ہے کہ جب ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں تو پھر بعض گروہ دوسروں کو کافر، بدعتی اور مشرک، کال لے لیں جی پہلے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے پوچھنا کہ یہ قرآن مجید ہوتا ہے ترجمہ تفسیر والا، اس کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ جی مولانا فرمائیے۔ جب بچی آپ اس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس میں ترجمہ بھی ہے، حاشیہ بھی ہے، مگر کہتے تو یہ ہے کہ میں قرآن مجید کو ہاتھ میں لے رہی ہوں، تو پھر کس طرح ہاتھ لگا سکتے ہیں اس کو؟ عام کتابیں جو تفسیر کی، فقہ وغیرہ، ان میں بے شک آیتیں آ جائیں، ان کو ہم قرآن نہیں کہتے، وہ الگ بات ہے، حوالہ ہوتا ہے قرآن کا، جو ہے ہی قرآن مجید، بے شک ترجمہ اور حاشیہ بھی ساتھ ہے، قرآن ہے۔ آپ کہتے ہیں میں قرآن لے کر ہاتھ میں پڑھنے لگا، اس کو بغیر وضو نہیں چھونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ جی بارک اللہ فیک۔ مولانا میں دوبارہ سوال عرض کرتا ہوں کہ جب سب کلمہ گو مسلمان ہیں، جیسا کہ آپ بھی فرماتے ہیں اور واضح و نصیحت میں بھی یہ بات کہتے ہیں، تو بعض گروہ دوسروں کو کافر، بدعتی اور مشرک کیسے کہتے ہیں؟ اور کیا عمل کے اندر خرابی کی بنا پر کسی مسلمان کلمہ گو کو ایسے لقب سے پکارا جا سکتا ہے؟ نہیں کرنا کو جی مولانا۔ جی جی عمل کی کسی خرابی کی بنا پر نہ، خواہ وہ گناہ کتنا بڑا، کسی کو کافر کہنا یا دائرہ اسلام سے خارج کہنا، یہ کہنے والے کے کافر ہو جانے کے خطرہ پیدا کرنا۔ جی کال لیں گے مولانا۔ گناہگار گناہگار یہ کافر نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہی۔ ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں۔ اچھا جی۔ پھر سوال کرنے کے بعد بے شک جتنی مرضی اونچی کر لیں۔ اچھا مولانا صاحب سے یہ ہے گزارش ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، جی جی میرے پاس مکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی ہے نا دعا بھی؟ آپ جمعرات کے دن مولانا صاحب سے مل لیں یا جمعہ مولانا کی مسجد میں پڑھ لیں۔ یہ جن کے پاس مکان ہے لکھوا دیں کہ جو دعا ہے